کوشش ہے ہر انسان کی کہ وہ اللہ کو راضی کر کے چلا جائے، اس کی کوشش کرنی۔ کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، یہ ہے ہمارے یقینوں کی تبدیلی، ہمارے یقین جو ہے مخلوق سے ہٹ کر ایک اللہ کی ذات پر آ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ جب کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا تو ان کا یقین مخلوق پر تھا، خالق پر نہیں تھا۔ مخلوق کیا ہے؟ بت ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، یہ سب مخلوق۔ اللہ کی 18,000 مخلوقات ہیں، ان کا یقین سارا مخلوق پر تھا۔ لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا تو یقین کس پر آیا بھی؟ ایک اللہ کے ساتھ، خالق پر یقین آیا۔ ایسی توحید ہے ان کے اندر کہ پھر دیکھیں اللہ پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ اللہ کے حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار، انہوں نے کر کے دکھایا، بولا نہیں ہے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کر دیں گے، نبی کے لیے، ہم کرتے کچھ نہیں ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا۔ انہوں نے اپنا جان مال وقت، اپنے بیوی بچے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا اس دین کے لیے، شہادتیں کی، شہید ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جنگ میں ان کا اپنا بیٹا تھا مخالف۔ یہ ایمان کا لیول تھا ان لوگوں کا، وہ جو بولتے تھے وہ کرتے تھے، ہم جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ نہ ہمارے حلیے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ واقعی ہم جو بول رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ پہلی تو یہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب اللہ کی ذات پر یقین آئے گا یا بنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک راستے دکھائیں گے۔ جب کوشش ہی نہیں کریں گے تو اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا غیر مسلم ہونا چاہیے تو اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، یہ ہمارے لیے ہے۔ یہ نبی کے طریقے کو اختیار کرے نہ کرے اللہ کو اور نبی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، یہ تو سب ہمارے لیے ہیں۔ تو یقین کیسے بنے گا اللہ کی یا ذات پر؟ مسجد کے ماحول میں اللہ اور اللہ کے جہاں بات ہو رہی ہے وہاں ہم بیٹھیں گے اور اس یقین کے ساتھ بیٹھیں گے کہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان تو اللہ مدد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آگ میں پال کے دکھایا، 40 دن اس آگ میں اللہ نے پال کے دکھایا ہے۔ ایسی آگ آج تک نہیں کسی نے دیکھی ہوگی، یہ قرآن پاک میں ہے، قرآن میں یہ واقعہ سارا ہے، اور کئی دفعہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ حج کے موقع پر اور بھی بڑے واقعات آتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے زیادہ تر آتے ہیں۔ اب جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ہوا اور پانی کے فرشتے آئے مدد کے لیے، تو انہوں نے کہا میرے لیے میرے اللہ ہی کافی ہے۔ تو یقین کس پر گیا اور نظر کس پہ گئی؟ اللہ پہ۔ سب کچھ کرنے والے تو اللہ ہی ہیں، اور یہ جو آگ ہے یہ بھی مخلوق ہے اللہ کی، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی، تو وہ سلامتی والی کچھ بھی نہیں کہا اس آگ میں۔ اس آگ میں 40 دن رہے ہیں، اور اللہ پاک نے انار کا درخت بھی اندر لگایا اور پانی بھی دیا اندر۔ جب بھی نظر اللہ کی طرف کریں گے اللہ مدد کریں گے۔ جیسے ہم اکثر کوئی نہ کوئی بیمار ہو ہی جاتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، حکم ہمیں یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے صدقہ دے کے پھر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کوئی بات نہیں، ڈاکٹر ذریعہ ہے، لیکن کیونکہ صحت و بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ڈاکٹر صرف ذریعہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ ایک ذریعہ ہے۔ ایک گولی سے کیا ہو سکتا ہے جی؟ وہی گولی پیٹ درد کے لیے بھی ہے، سر درد کے لیے بھی، اور بھی پتہ نہیں کس کے لیے، لیکن اصل جو شفا دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، لیکن جو حکم ہے وہ ہم کرتے ہیں، ہم جلدی میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب ادھر پتہ ہے آگ ہے اتنی بڑی اور مجھے پھینکنے لگے ہیں، ختم ہو جائے گا سب کچھ، لیکن وہ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں میرے لیے میرے اللہ ہی کا۔ تو قرآن میں یہ واقعہ اسی لیے بیان فرمایا گیا کہ ہم اپنا یقین اللہ کی ذات پر لائیں تاکہ اللہ ہماری مدد ویسے ہی کریں۔ میں نے ایک بزرگ سے سنا، ابھی میں جماعت میں تھا پشاور میں، چلے پہ تھا نومبر میں، تو بزرگ تھے مرکز میں، وہ فرما رہے تھے کہ اگر ہم ویسا یقین اللہ کی ذات پر کریں جیسے اللہ کا حق ہے تو اللہ ہمیں ویسے پالیں گے جیسے پرندوں کو پالتے ہیں۔ پرندے کو کام نہیں کرتے لیکن اللہ ان کو پالتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا یقین صحیح ہو جائے۔ یہ میرا بھی کمزور ہے، آپ کا بھی، ہم سب کا یقین کمزور ہے، اس کو صحیح کرنا ہے ہم نے۔
اور کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ یقین صحیح کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا، جو مارنا چاہ رہا اللہ اسی کے گھر میں پالنا۔ تو اللہ تو بہت بڑی قدرت والے ہیں، یہ یقین ہے بار بار کہ یقین صحیح ہوگا تو اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر رہے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل دے رہے ہیں، سردیوں میں گرمیوں کے، گرمیوں میں سردیوں میں۔ پہاڑ کے پیچھے سے اندر سے اونٹنی، حاملہ اونٹنی پیدا کر رہے ہیں، یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں پال کے دکھایا 40 سال۔ یہ سارے واقعات اس لیے اللہ نے بیان فرمائے قرآن میں کہ ہم لوگ اس کو پڑھ کر، سیکھ کر عمل کریں، اس پر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو یقین کریں نفع نقصان میں کبھی نفع پہ اتنی خوشی نہیں ہوگی اور نقصان پہ اتنا غم نہیں ہوگا، اگر ہم اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر سب کچھ کرنے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اب دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، یہ میں پہلے نہیں پڑھتا تھا، جب کلمہ پڑھا ہے تو دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، تو اللہ پاک نے مسلمان کر دیا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد اب میرا کام کیا ہے کہ میں ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کر گئے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کو ہمیشہ معاف کرے کہ جو چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کروں وہ میرے نبی کی مکمل اتباع کرے، میں اس سے محبت بھی کروں گا، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا، کیونکہ سارے نبیوں کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ویسے ہی بنایا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں سے بھی خوشبو آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک بھی، مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنا اونچا، اتنا محبوب بنایا ہے کہ ہم ان کی سنت کو کہہ دیتے ہیں بھی سنت ہی تو ہے۔ اب صحابہ نے سنت سمجھ کے سب کچھ کیا تو اللہ نے دنیا میں چمکا دیا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے، اور آخرت میں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہو تو بعد میں کیا ہوگا۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ جو زبان سے بولتے تھے نا کہ انہیں محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی محبت تھی کہ ہر عمل ان کا وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہوتے تھے وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ تھوک مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جسم پہ لگا لیتے تھے، اتنا پسند کرتے تھے۔ تو یہ تو وہ کرتے تھے نا، جو بولتے تھے وہ کرتے تھے۔ میں اور آپ کرتے نہیں، ہم بولتے بہت کچھ ہیں کہ مجھے بہت محبت ہے، میں جان دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، لیکن ہم کرتے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ثابت ہے کہ انہوں نے غیر مسلم کو بھی نہیں کہا کہ آپ لوگوں کا دین غلط ہے، کبھی بھی نہیں کہا، اپنی زندگی دکھائی ہے۔